کسی علاقے کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ لوگوں کے گدھے بیکار میں ہی پکڑ لیتا تھا، ظلم بر ظلم یہ کہ غریب جانوروں کو گھاس دانا تو ڈالتا نہ تھا، البتہ ان سے بار برداری کا کام اس قدر لیتا تھا کہ بیچارے 1-2 روز میں مر جاتے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ شکار کے لیے نکلا، کسی جانور کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا۔ ادھر سورج غروب ہو گیا اور رات کی سیاہی نے چاروں طرف ڈیرے ڈال دیے۔ بادشاہ مجبور ہو کر ایک گاؤں میں اتر پڑا۔ وہاں اس نے ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ ایک دیہاتی اپنے مضبوط اور توانا گدھے کو مار مار کر لنگڑا کر رہا ہے۔ بادشاہ کو اس کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ اس نے غصے کے لہجے میں دیہاتی سے کہا کہ تو اس غریب جانور پر کیوں اتنا ظلم ڈھا رہا ہے؟ دیہاتی بادشاہ کو نہیں پہچانتا تھا۔ وہ بگڑ کر بولا، میاں مسافر اپنی راہ لگ، تجھے کیا معلوم میرے اس کام میں کیا مصلحت ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا بادشاہ نہایت ظالم ہے، وہ تندرست اور مضبوط گدھے غریبوں سے چھین لیتا ہے۔ میں اس گدھے کی ٹانگ توڑ رہا ہوں تاکہ بیگار میں نہ پکڑا جائے۔ لنگڑے گدھے کا میرے پاس رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس بوجھ ڈھاتا مر جائے۔ بادشاہ کو دیہاتی کی باتیں سن کر غصہ تو بہت آیا، لیکن مصلحت اس میں دیکھی کہ وہ چپ ہو رہے۔ صبح ہوئی تو لشکر تلاش کرتے کرتے اس گاؤں میں آ پہنچا اور ہر طرف بادشاہ سلامت کا شور مچ گیا۔ بادشاہ کو رات والا دیہاتی یاد تھا۔ اس نے حکم دیا کہ گستاخ کی گردن مار دی جائے۔ بیچارے نے جان بخشی کے لیے بہت منت سماجت کی، لیکن بادشاہ کا دل نہ پسیجا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب جان بچنے کی کوئی صورتحال نہیں ہے تو وہ دلیر ہو کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور گرج کر کہنے لگا، اے بادشاہ، موت تو اپنے وقت پر ضرور آ کر رہنی ہے، لیکن مجھے مار کر تو بدنامی سے نہیں بچ سکتا۔ تیرے ظلم کا چرچا تو ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر ہے۔ اگر ظالم کو ظالم کہنے کی سزا موت ہے تو پھر ساری رعایت مار ڈال۔ اگر تجھے میری باتیں ناگوار گزر رہی ہیں تو انصاف سے کام لے کر ایسی باتوں کا سبب دور کر دے۔ ایک بے گناہ کو قتل کرنے کی بجائے مخلوق خدا کو ستانا چھوڑ دے۔ تمہارے مظالم کی وجہ سے ایک دنیا رات کو نہیں سوتی۔ معلوم نہیں تجھے نیند کیسے آ جاتی ہے۔ اپنے درباریوں کی تعریف اور خوشامد پر خوش نہ ہو۔ خلق خدا تجھ پر ہر وقت نفرتیں بھیجتی ہے۔ مظلوموں کی آہ و فریاد سے ڈر اور ظلم سے باز آ جا۔ ان تلخ تند مگر سچی باتوں نے بادشاہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کا ضمیر بیدار ہو گیا۔ اس نے اسی وقت توبہ کر لی اور اس دیہاتی کو نہ صرف عزت کے ساتھ رہا کر دیا بلکہ اپنے گاؤں کا سردار بنا دیا۔ آج کی اس حکایت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم جو سرگرمیاں کرتے ہیں، ہماری ایسی ایکٹیویٹیز جو شاید ہمارے لیے کچھ معنی نہ رکھتی ہوں لیکن بہت سے لوگوں پر ان کی زندگی پر بہت اثر انداز ہوتی ہیں، اب تو ہمیں اپنی ان سرگرمیوں کو دوسروں کے لحاظ سے دیکھ کر کرنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی کام کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔